پہلے تو ہم لوگ ویسے انگور بھی کشمش کرتے تھے، اور ابھی 4-5 سال سے جو یہاں پر کاروبار کے لوگ جب آتے ہیں، تجار آتے ہیں، تو تاجر لوگ پھر یہ انگور جو ہے نا وہ اسلام آباد اور لاہور کی طرف جاتے ہیں۔ ابھی تو بارڈریں کچھ مشکلات ہے وہاں پر، اسی وجہ سے ابھی کاروبار جو ہے نا وہ اچھی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ہم لوگ یہ کشمش خانے پہلے کراتے ہیں، اور یہ جو پہلے سے جو پروسیس تھے ابھی وہی پروسیس ہے۔ اور کشمش میں جو ہے نا وہ 2 قسم کے ہے، ایک جو ہے نا ہم لوگ جو گول کے قسم کے ہوتے ہیں وہ اسے گردک کے نام سے پکارتے ہیں، اور ایک جو ہے نا وہ سندخانی کے نام سے ابھی جو یہ ہے یہ سندخانی ہے، اور زیادہ ڈیمانڈ جو ہے نا وہ سندخانی کے ہے، کیونکہ یہ کشمش جو اچھے ہو جاتے ہیں، اور ایک گردک کے نام سے ہے وہ زیادہ تر وقت ہم لوگ وچ کے نام سے بولتے ہیں، وہ زیادہ تر وہ جو تجارت ہے اور تاجر لوگ جو پسند کرتے ہیں وہ گردک کے نام سے وچ کی جو ہے نا وہ روس کی طرف جاتے ہیں۔ اور گردک جو ہے نا وہ دھوپ میں ہم لوگ اسے خشک کرتے ہیں، جو گول کے ہوتے ہیں گردک کے نام سے، اور ایک جو ہے نا سندخانی وہ جو ہے نا وہ یہ کشمش خانوں میں ہم لوگ وہ کرتے ہیں کہ سائے میں جو ہے نا وہ سکھاتے ہیں۔ کشمش خانہ تو ایک کمرہ ہے جو ہم لوگ بناتے ہیں، 6-5 میٹر کی جو لمبائی ہے، اور یہیں پر کشمش خانوں میں جو ہے نا ہم لوگوں نے ایک چھوٹے کھڑکیوں کے طرح ایک سوراخیں بنائی ہے، جو دن اور رات یہیں پر ہوا چلتے ہے اور سورج کی روشنی یہیں پر نہیں آتے ہے۔ یہ تقریباً 45 دنوں میں یہ سوکھ جاتے ہیں، اور اگر موسم خراب ہوتا ہے نا اسی ویدر کی وجہ سے جو ہے نا موسم زیادہ تر وہ خراب ہو جاتے ہیں، پھر اس کے لیے ہم لوگوں کا ایک سسٹم ہے پوٹاشیم کے نام سے ہے نا، وہ ایک پاؤڈر آتے ہیں، اور پھر پوٹاشیم کی وجہ سے تقریباً 15 دنوں میں یا 18 دنوں میں ایسے دنوں میں وہ سوکھ جاتے ہیں۔